بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مذہب حق اہل بیت اور ان کے علماء دشمنان اسلام کے نشانے پر ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ خبر جہاں صدمے کا سبب ہے، جہاں غم کا سبب ہے، وہاں ایک عزت اور افتخار کا سبب۔ بلا شک مکتب اہل بیت پر ظلم ڈھائے گئے، شیعوں پہ ظلم ڈھائے گئے، لیکن جو علماء اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عطا فرمائے، ایسے علماء تو کجا، ایسے بڑے بڑے ان کے مذہبی جو افراد تھے وہ بھی ان کو نصیب نہ ہوئے۔ ائمہ اہل بیت جیسے تو ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوئے، لیکن کیا واقعا جو مقام اور مرتبہ ہمارے علماء کا ہے ان جیسے ان کو نصیب ہوئے، وہ بھی نصیب نہیں ہوئے۔ یعنی صرف یہ کہہ دینا کہ جی ان کے پاس مولا علی جیسے نہیں ہے، نہیں ان کے، اور اللہ نہ کرے کہ ان جیسے ہو، یہ توہین ہے خود ہماری کہ اگر یہ ذہن میں آ جائے کہ جی ان کے بعض بڑوں جیسے جو ہیں وہ اللہ نہ کرے معاذ اللہ ائمہ ہوتے یا ہمارے علماء ہوتے۔ الحمدللہ دنیا آج پہچان رہی ہے اور پہچانتی چلی جائے گی۔ اب یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوتا چلا آیا، آج الحمدللہ جتنا پہلے چھپایا جاتا تھا اتنا چھپ نہیں رہا۔ اب بتاتے چلیں کہ جب بھی میں اپنی گفتگو میں کہتا ہوں تو ہمیشہ واضح کر دیتا ہوں کہ وہ علماء جو دشمنان اہل بیت میں سے ہیں، نہ تو ہم جرنلی کہتے ہیں اہل سنت کو، اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، جان ہیں، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پر، وہ رسول اللہ کی وہ مظلوم بھیڑیں ہیں جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں، اور یہ ہمیشہ ہم نے واضح کیا۔ عام اہل سنت چاہے وہ حتیٰ ایکٹر یا ایکٹریسز کیوں نہ ہوں، وہ بہتر ہیں اپنے علماء سے۔ کیوں؟ ان کو اگر آپ سنیں گے تو وہ کہہ رہے ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ان کے جب ملاؤں کو آپ دیکھیں گے تو وہ بہت الرٹ ہو کر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں آل نہ آ جائے زبان پہ۔ تو یہ تو ایک طرح امتیاز ہے عالم اسلام میں مذہب حق اہل بیت علیہ السلام کو کہ جو اسلام واقعی اور حقیقی محمدی علوی ہے۔ اب اگر دیگر ادیان پہ بھی دیکھا جائے جو ان کا حال ہے، وہ سب ان لوگوں کو پتہ ہے، اور جو یہ کام ہوا اس کا حساب آخرت میں تو ہوگا لیکن دنیا میں بھی ہوگا۔ اور دھوکہ دینے کا وہی طریقہ ہے کہ جو شاطر اقوام ہمیشہ دھوکہ دیتے آئے ہیں کہ مذاکرات کے دوران ان پر حملہ کیا۔ اور آج کی جو خبر ہے خصوصاً واشنگٹن پوسٹ وغیرہ نے 5-6 امریکن افراد کے ریفرنس سے لگائی ہے کہ اس حملے کے لیے جو بہت اصرار کیا وہ سعودی عرب والوں نے، وہ بھی اپنے انجام پہ پہنچیں گے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ سب کچھ رہے گا، کچھ نہیں رہے گا ان کے پاس۔ وہ انتہائی ذلت کے ساتھ اپنے ہی ممالک میں ان کے غلام بن کے رہیں گے، حتیٰ جو مال ہے وہ بھی ان کو ملے گا۔ اگر آج 100% مل رہا ہے تو ایک وقت آئے گا کہ ان کو 1% یا 2% ملے گا، فقط ایک پاپٹ کی صورت میں ان کو رہنا ہوگا، صرف 1 یا 2% ملے گا۔ یہ سب چلا جائے گا دوسروں کے ہاتھ میں، اور یہی ہوتا چلا آیا ہے۔ اور یہ بادشاہتوں کا سلسلہ ہمیشہ رہا، اور ایک جو بہت واضح فرق ہے مذہب اہل بیت میں اور دوسرے مذاہب میں، گو کہ بہت سارے فرق ہیں لیکن ایک فرق کی جانب توجہ دلائیں، درباری ملا کا کانسیپٹ۔ درباری ملا کا کانسیپٹ جو ہے وہ صرف مذہب اہل بیت میں، ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں درباری ملا، ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ درباری ملا نہیں ہونا چاہیے۔ باقی مذاہب اہل سنت میں جو ملا جتنا درباری ہوتا ہے اتنا ہی مقدس ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں امامت کے لیے عصمت شرط ہے، اور وہاں پر کیا ہے کہ امام فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی سب کچھ ہو سکتا ہے، چاہے وہ ابتدا سے ہو اور چاہے وہ بعد میں ہو جائے۔ ایک اہم ترین کتاب ہے ان کی عقائد نصفی، اس میں جو خاص موضوع ہے امامت کے بارے میں وہ کیا ہے؟ لا ينعزل الامام بالفسق والجور، کہ امام فاسق اور ظالم ہونے کی وجہ سے معزول نہیں ہوگا۔
ہمارے یہاں امام کے لیے شرط کیا ہے؟ معصوم ہو. مولوی کی 2 رکعت نماز کے لیے شرط ہے کہ آپ کے نزدیک کم سے کم عادل ہو، یعنی آپ کو نہ پتا ہو کہ وہ حرام کرتا ہے. لیکن اگر آپ کو پتا چل جائے اور جب تک اس کے ترک کا اور توبہ کا یقین نہ ہو جائے نماز نہیں پڑھ سکتے. فخر کرنا چاہیے کہ مذہب اہل بیت میں ہے کہ ہم 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی کے پیچھے، اور وہاں پر کیا ہے کہ امام اور خلیفہ ابتداءً بھی فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ نہ ہو اور ہو جائے تو کیا ہے؟ لا ينعزل الامام بالفسق والجور، کہ امام فاسق اور ظالم ہونے کی وجہ سے. اور اس کے حاشیے میں جو علماء نے عبارتیں لکھی، کیا لکھی کہ مثال کے طور پر شراب اور زنا اور ظلم میں کیا لکھا کہ اللہ کے بندوں پر ظلم، یعنی ظالم جو ہے وہ خلیفہ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی فاسق و فاجر اور زانی اور شرابی حملہ کرے اور پہلے والے حاکم کو ہٹا کر یہ قابض ہو جائے تو جیسے ہی اس کا تسلط ہوگا وہ خود بخود اولو الامر اور خلیفۃ المسلمین اور امام بن جائے گا. اور اس غلبے کے ذریعے سے جو امام بنتا ہے اس کو فقہ اہل سنت میں کہا جاتا ہے امام المتغلب. اصل یہ چیزیں ہیں ان کے عقائد کی. ہمارے یہاں کیا ہے کہ امام جماعت بھی جو ہے وہ اگر فاسق ثابت ہو جائے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے وہ سگا بھائی ہو چاہے باپ ہو. تو ہمیں فخر کرنا چاہیے پہلے مرحلے میں کہ ہمارے پاس اسلام واقعی ہے. وہ اسلام واقعی جو ہے وہ زبان چلانے سے نہیں ہے، وہ اہل بیت کے ذریعے سے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. اب کیونکہ اہل بیت کا مقام سب سے بلند ہے تو جو اہل بیت سے وابستہ علماء ہیں ان کا مقام بھی بہت بلند ہے، اور اہل بیت سے وابستہ جو افراد ہیں ان کا مقام بھی بلند ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ اپنا ذاتی مقام نہیں بلند، یہ اہل بیت سے وابستگی کی وجہ سے بلند ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. انقلاب اسلامی کے بعد جو سب سے بڑا پرابلم پیش آیا وہ یہ آیا کہ دنیا ڈیوائیڈ تھی 2 حصوں میں، اور یہ ضروری تھا کسی ایک جگہ پر رہا جائے. اور سب سے پہلے جو کہا جا سکتا ہے کہ ایک ہمارے مرجع اور عالم کے ذریعے سے اس پولیٹیکل ورلڈ میں جو ایک نعرہ بلند ہوا وہ کیا بلند ہوا؟ لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ ان کا نہ ان کا، نہ مشرق کی نہ مغرب کی. یہ ایک اہم ترین موضوع تھا، اور یہ ایسا موضوع تھا جو دونوں لابیز کے لیے خطرناک تھا. اللہ کا شکر ہے کہ اور یہ بھی ڈیوائیڈ ہوگا. ابھی تو اس کی ایک فائل کھلی ہے اور اس وقت اس پر بہت بوجھ ہے. یاد رکھیں شیطان پر اس پر بہت بوجھ ہے، کیونکہ کبھی بھی اور چیزیں کھل سکتی ہیں، وہ روکی گئی ہیں. اور ساتھ میں خود ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہ آدمی اس وقت زندہ ہے یا نہیں ہے، اور ہے تو کہاں ہے، کس ملک میں ہے، اور کس کے لیے جاسوسی کر رہا تھا، یہ کیوں لوگوں کو ان کاموں میں لگا کہ کن کن کو بلیک میل کرنا چاہتا تھا. تو چیزیں کھلیں گی اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ سارے ظالم ذلیل و خوار ہوں گے. ہمارے دشمنوں کو خداوند تبارک و تعالی آپس میں مشغول فرمائے، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنائے، ایک دوسرے کے جان کا دشمن بنا دے. اس دعا کی قبولیت کے لیے پر محمد والے محمد صلوات. اب جو کچھ کیا، بعض کام ایسے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے ہیں. مثال کے طور پر جب انسان کو غم ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے تو بعض دفعہ بیلنس سے آؤٹ ہو جاتا ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ ایک فاسق اور فاجر اور شیطان یعنی ہٹلر کی ہم تعریف کریں. یاد رکھیں بعض دفعہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ ہٹلر نے کیا صحیح کہ نہ، بالکل غلط کیا، وہ فاسق تھا، شیطان تھا بالکل. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے ظلم کی وجہ سے اس ظالم کی ہم تعریف کریں. بہت بیلنس ہو کے چلنا چاہیے. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے اگر ہم ماننے والے ہیں تو یہ روش ہے. کبھی زبان پہ چیز نہ آئے کہ جی 60 لاکھ اس نے مارے تو بہت اچھا کیا، نہ، بالکل اچھا نہیں کیا. خدا رسول اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام قطعاً اس پہ راضی نہیں ہیں. اس فاسق، اس شیطان یعنی ہٹلر کی تعریف کرنا بالکل حرام ہے، گناہ ہے. تو کبھی بھی ایسی نہ پوسٹ ڈالیں نہ ایسی بات کریں، کیونکہ یہ مذہب حق اہل بیت اور عدل اور انصاف کے خلاف ہے کہ اس کے ظلم کا انتقام کس صورت میں لیا جائے؟
ان مظلوموں کا قتل کی ہم تائید کریں یا اس فاسق اور فاجر کی ظلم کی ہم تائید کریں، یہ والی کیفیت نہ ہو۔ الحمدللہ عموماً شیعہ اس قسم کی افراد تفرید میں نہیں ہے، لیکن ہونا بھی نہیں چاہیے، یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ کبھی بھی یہ جملہ نہ زبان پہ لائیں، اس شیطان کی تعریف نہ کریں، اس کے کبھی نہ کہیں کہ اس نے اچھا کیا، اس نے بالکل غلط کام کیا، بالکل حرام کام کیا، وہ انتہائی ظالم آدمی تھا اور ابھی بھی عذاب میں مبتلا ہوگا اور یوم القیامت شدید ترین حساب میں مبتلا ہوگا۔ ہم 1000 افراد بھی اپنے شہید کروا دیں، لیکن آیا اس وقت اگر آ جائے تو اس کو ہم ایسے دھکا بھی دے سکتے ہیں حتیٰ انگلی سے؟ نہ، حرام ہے۔ ہم کبھی بھی ظلم نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک فرق ہے اہل بیت میں اور غیر اہل بیت میں۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ جہاں بھی بات ہو رہی ہے عدل کی اور انصاف کی اور شجاعت کی، تو وہاں گھوم پھر کے نام کس کا آ رہا ہے؟ شیعوں کا آ رہا ہے۔ اس شہادت کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں صرف جو اہل حدیث اور دیوبندی انتہائی خبیث ملا ہیں وہ تو بول رہے ہیں، بڑبڑا رہے ہیں، وہ اس وقت سوگ منا رہے ہیں UAE، قطر اور کویت کے ریڈاروں کا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ان کے بیسس پہ حملہ تھا، ان کے ریڈار پہ حملہ تھا، اور ان ریڈاروں کو توڑ کے در حقیقت ان دونوں شیطانوں کو پہلے نابینا کیا گیا ہے۔ تو عوام پر حملہ الگ چیز ہے، بیسس پہ حملہ بالکل الگ چیز ہے۔ تو کچھ ملا تو بیسس کا سوگ منا رہے ہیں، لیکن اگر جرنلی آپ دیکھیں جتنے بھی صحافی ہیں، جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں عموماً، اور جتنے بھی حتیٰ ایکٹر ایکٹریسز ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں وہ سوگ کی باتیں کر رہے ہیں اور تائید کر رہے ہیں، اور یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے علماء نہیں ہیں، یعنی اپنے مکتب کے ضعف کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کم ترین ثمرہ ہے اور ایک نتیجہ ہے شہداء کے خون کا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ آج اگر مسلمانوں کے تمام فرقوں کے ذہن میں زبان پر نہیں، ذہن میں یہی آ جائے کہ ہمارے پاس ایسے علماء نہیں ہیں، تو سمجھیں یہی شہادت کا اہم ترین نتیجہ ہے۔ کیونکہ اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ایسے کیوں نہیں ہیں؟ اس کا واضح جواب ہے کہ تمہارے پاس جو ہے بھگوڑے ہیں۔ ان کے ذہن میں سوال آئے گا، جواب ہم دیں گے۔ اور یہ بھگوڑے جو ہیں وہ بزدلی کی وجہ سے نہیں تھے، نفاق کی وجہ سے تھے، یاد رکھیں۔ ہم بعض دفعہ ان کو بزدل کہہ دیتے ہیں تو ان کا قوب کم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بزدل اگر جھٹکا لگتے ہی بے ہوش ہو جائے نا تو اس کا مطلب ہے کوئی بیچارے پہ الزام نہیں ہے، لیکن منافق اگر بے ہوشی کی ایکٹنگ کرے وہ خبیث ہے۔ تو یہ بھاگنے والے جو میرا اپنا عقیدہ ہے بزدل نہیں تھے، یہ منافق تھے، یہ رسول اللہ کو خطرے میں ڈالنا چاہتے تھے اور سامنے والوں سے دشمنی نہیں لینا چاہتے تھے، ان کو پیغام دے رہے تھے کہ دیکھو ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو جو ہم نے عرض کیا کہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ ہونے کے نتائج ہیں، انہی میں سے چند نتائج یہ ہیں، اور اس شہادت کے ذریعے سے اور انشاءاللہ چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جو ٹائٹل آئے گا وہ شہید سادس کا ملے گا، یعنی چھٹے شہید۔ چھٹے شہید سے کیا مراد؟ کہ جو تشیع کے بہت بڑے بڑے علماء مارے گئے ان میں سے چند کو لقب دیا گیا ہے، مثال کے طور پر۔ اور بلا شک ہماری زندگی میں جو ایک اہم ترین واقعہ ہوا ہے وہ آغا کی شہادت ہے، اور ہمیں کبھی امکان ہے کہ ان کو شہید سادس یعنی چھٹا شہید کا لقب قطعاً ملے گا۔ البتہ مومنین سے گزارش ہے اور بچوں کو یہ بتائیں کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، بچوں کو بتانا چاہیے، جس طرح سے ماں یا باپ یا دادی یا دادا اس دنیا سے چلے جائیں تو ہم عید نہیں مناتے، یہ ایک زیادہ بڑا واقعہ ہے۔ اور جس طرح سے کی شہادت اپنے زمانے کا ایک اہم ترین واقعہ تھا، یا شہید اول کی شہادت، شہید دوم کی شہادت، شہید ثالث کی، شہید رابع کی، شہید خامس کی، تو یہ بھی تاریخ تشیع کے اہم ترین واقعات میں سے، حتیٰ ماں باپ یا دادی دادا کے جانے سے زیادہ اہم ہے۔
تو بچوں کو واضح چیزیں بتائیں اور پوری کوشش کریں کہ عید نہ ہو، اور عید نہ ہو منانے سے مراد یہ ہے کہ قطعاً نماز ہوگی۔ اور رہ گیا ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی ولادت کی محفل، تو ائمہ کا غم ہر خوشی پر اور غم پر مقدم ہے، اور ائمہ کے خوشی ہر غم اور ہر خوشی پر مقدم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ 15 شعبان کا جو ذکر ہے وہ تو ہر حال میں ہے اور وہ سب پر مقدم ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ انہی کے ایصال ثواب میں کے لیے ہوگا، کیونکہ ایصال ثواب کے لیے مجلس بھی ہو سکتی ہے اور میلاد بھی ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ تو یہ جو شہادت کے سلسلے ہیں کوئی نئے نہیں ہیں۔ جس پر یزید ملعون خبیث لعنت اللہ علیہ نے امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبے کے بعد کہا کہ کون ایسے قتل کر دو، اور پھر لوگ بیچ میں آ گئے، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے جواب دیا اتحدثوننی بالموت، آیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ القتل لنا عادت و کرامتنا شہادت، کہ قتل ہونا تو ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری کرامت ہے، اور تمام شیعہ اور علماء شیعہ اسی پر چل رہے ہیں۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ان شہادتوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ بلا شک یہ سخت مرحلہ ہے تمام دنیا کے شیعوں کے لیے، تمام علماء کے لیے، مراجع کے لیے، اور نہ یہ پہلی مظلومیت ہے تشیع کی، اور نہ یہ آخری ہے، نہ یہ پہلا قتل ہے شیعوں کا، نہ یہ آخری ہے، نہ یہ پہلی شہادت ہے شیعوں میں، نہ یہ آخری ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ امام زمان علیہ السلام کی حکومت قائم نہ ہو جائے۔ تو جہاں ہمارے پاس امام حسین علیہ السلام ہیں شہادت کے لیے، تو وہاں ہمارے پاس امام حسین کی شہادت کے بعد جرت کے ساتھ مقابلہ کرنے والوں میں بھی ہمارے پاس وہ ہستیاں ہیں جن میں سر فہرست امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زینب صلوات اللہ وسلام علیہا، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، حضرت رقیہ، حضرت سکینہ، حضرت فاطمہ بنت حسن، حضرت فاطمہ بنت حسین، رقیہ بنت علی، ختیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، حضرت امام حسن کی ازواج، امام حسین علیہ السلام کی ازواج، مولا امیر المؤمنین کی زوجہ جو کربلا میں تھیں، لیلہ بنت مسعود ابن خالد، یہ ساری ہستیاں، اور خصوصاً ان سب میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ۔ جہاں ظلم کرنے والے ظلم کرتے رہے، جہاں ان کی مثال نہیں تو وہاں ہمارے شہیدوں کی بھی مثال نہیں، تو پھر ہمارے اسیروں کی بھی اور ہماری ماؤں بہنوں کے لیے جو سیرت میں اور شجاعت میں نمونہ عمل ہے وہ ذات مقدس حضرت زینب صلوات اللہ وسلام علیہا کی۔ پس جناب زینب کے تمام مصائب کو ذہن میں رکھیں۔ 2 جملے جناب زینب کے میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں، اور واقعاً اس سے بہتر جملے ہو نہیں سکتے۔ تمام مصائب جناب زینب کو نانا کی شہادت اور ماں کی شہادت اور والد کی شہادت اور والد کی مظلومیت اور امام حسن کی شہادت اور امام حسین کی شہادت، اور پھر 11 محرم کو جب مقتل سے گزارا گیا تو امام حسین کا جسم اطہر ہے، لیکن کون سا جسم اطہر کہ جس پہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، اور اس عالم میں امام حسین کا جسم اطہر ہے کہ پیٹھ پسلیوں سے مل چکی ہے، اور جناب زینب سلام اللہ پسلیاں پیٹھ سے مل چکی ہیں۔ جناب زینب نے جب امام حسین کے جسم اطہر کو دیکھا تو ارشاد فرمایا انت اخی، آیا تم میرے بھائی ہو؟ پورے واقعات کربلا کو ذہن میں رکھیں، کچھ رخصت کے مصائب بیان کریں گے، لیکن ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے اپنے آپ کو اور بیویوں نے اونٹوں سے گرا دیا۔ تصور کریں کہ حسین کے جسم کو مقتل میں دیکھ رہے ہیں یہ تمام اہل حرم، اور کل ہی دیکھا تھا 10 محرم کو عصر عاشور کو اس عالم میں کہ رخصت آخر کے لیے آئے تھے، اور جب رخصت آخر کے لیے آئے تھے تو ساری بیویوں نے امام حسین کو رخصت کیا۔
جناب زینب نے بھی رخصت کر دیا، لیکن پھر اس کے بعد ندا دی یبن الزہرا محلا محلا، اے فرزند زہرا ذرا آہستہ آہستہ۔ امام حسین کے قدموں کی رفتار تھم گئی، امام پلٹ کے آئے اور سوال کیا کہ بہن زینب کوئی کام ہے؟ تو جناب زینب نے ارشاد فرمایا کہ جو زبان حال میں مقاتل میں بیان ہوتا ہے کہ جب میری ماں دنیا سے جا رہی تھی تو مجھے وصیت کی تھی کہ حسین کے گلے کا بوسہ لینا۔ امام حسین کے سامنے جناب سیدہ کا مقتل بیان ہو گیا۔ امام حسین نے دل یہ کہتا ہے کہ سر کو جھکایا ہوگا اور قریب آنا شروع ہوں گے، آنکھوں میں آنسو ہوں گے، کیونکہ اس وقت جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور امام حسین اور ایک جانب جناب فضہ یہ ہستیاں تھے کہ جنہوں نے جناب سیدہ کو دیوار و دروازے کے درمیان دیکھا تھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ امام حسین قریب آئے، جناب زینب نے گلے سے لگایا، ان کے گلے پر اپنے ہونٹوں کو رکھا اور رخصت کر دیا۔ لیکن اب جو امام حسین آگے بڑھتے ہیں تو حسین کی ننھی بیٹی قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ، یہ وہی بچی ہے جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی، یہ وہی بچی ہے جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ جناب زینب نے وہ منظر دیکھا کہ سینے پہ شمر سوار ہے۔ یہ منظر شاید بچی نے بھی دیکھ لیا ہو کہ وہ سینہ کے جس پہ میں سوتی تھی اس پر شمر سوار ہے، اور ایک ہاتھ میں خنجر ہے، دوسرے میں حسین کی ریش مبارک ہے۔ یہ خنجر چلنے لگا تو زینب نے ندا دی، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا، اے شمر ابھی خنجر نہ چلا۔ یہ باز گشت ختم نہ ہوئی، زمین کربلا ہلنے لگی، ملائکہ نے ندا دی الا قتل الحسین بکربلا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ سر کو تن سے جدا کیا گیا۔ مقاتل میں بیان ہوا کہ 12 وار کر کے سر کو تن سے جدا کیا گیا۔ اب حسین کا سر تن سے جدا ہو کر کوفے کی جانب بھجوا دیا اور دشت کربلا میں حسین کا جسم پڑا ہے۔ اب ایک وقت آیا کہ عصر عاشور زینب نے حسین کا جسم دیکھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب خیمے جلنے لگے اور بچے کھو گئے تو اس میں حسین کی لاڈلی بھی کھو گئی۔ اب جو مقتل میں سکینہ سکینہ رقیہ رقیہ کی آوازیں لگاتی ہوئی جناب زینب اور جناب ام کلثوم آئیں تو کیا دیکھا کہ حسین کے سینے پر بچی سو رہی ہے۔ ہاتھوں میں اٹھا لیا، اپنے سینے سے لگا لیا، بچی گھبرا گئی، لیکن جیسی اپنی پھوپھی کو دیکھا تو اطمینان ہوا۔ لیکن یہ سینہ کون سا سینہ ہے کہ جس پہ ابھی گھوڑے نہیں دوڑے؟ پس زینب نے اپنے بھائی کو اس عالم میں بھی دیکھا کہ سینے پہ سر ہے، اور زینب نے اپنے بھائی کے اس جسم کو بھی دیکھا کہ سر تن سے جدا ہے، اور 11 محرم کو حسین کا وہ سینہ دیکھا کہ جس پہ گھوڑے دوڑائے جا چکے ہیں۔ جناب زینب نے اپنے آپ کو گرایا، امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا، جناب زینب کا سینہ امام حسین کے سینے پہ، اور ہاتھوں کو جناب امام حسین کے جسم کے نیچے داخل کیا، اور اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز شروع کیا، اور اس عالم میں شروع کیا کہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد کوئی اظہار فخر نہیں فرما رہی بلکہ دعا فرما رہی ہیں، اور فرماتی ہیں الہی تقبل منا قربان القلیل، یا اللہ تو مجھ سے اس مختصر سی قربانی کو قبول فرما۔ یہ ہیں شہداء کی مائیں۔ امام حسین کی بہن نے تمام شہداء کی ماں اور بہن کو صبر کرنا سکھا دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ دربار عبید اللہ ابن زیاد میں ایک جانب امام حسین کا سر ہے، بیویوں کے سروں پہ چادریں نہیں، امام زین العابدین نے گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، بس مصائب ختم ہو گئے۔ ایک وقت آیا کہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے جناب زینب سے کہا اے زینب تم نے دیکھا کہ اللہ نے کیا کیا؟ تو جناب زینب نے فرمایا تمام مصائب زندگی جناب زینب کو ذہن میں رکھیں، دربار کے منظر کو ذہن میں رکھیں، مقتل کے منظر کو ذہن میں رکھیں، بھوک و پیاس کو ذہن میں رکھیں، رسول اللہ کو زہر دیا گیا ذہن میں رکھیں، فاطمہ کی